بہت سے سوالات ایک مسئلے کے متعلق دریافت کیے گئے ہیں، ان کے جوابات دریافت کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو یہ جمعہ کی سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، یہ سنا ہے، سچ ہے یا جھوٹ اللہ ہی جانتا ہے کہ دنیا بھر میں سنی جاتی ہے۔ اگر یوں ہو یا ایک بھی آدمی سننے والا ہو تو چند ایک گزارشات سب کی خدمت میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کی صحبت میں اور جن سے تربیت پانے کا اتفاق ہوا وہ مختلف طرح کے بزرگ تھے۔ ان میں اکثر دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے اور ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ ہم نے حضرت شیخ کو دیکھا، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل کو، اور شیخ کے نام جتنے بھی خطوط آتے تھے شیخ ایک ایک خط کو پڑھتے تھے، چاہے وہ گالیوں سے بھرپور ہو اور چاہے وہ تعریف سے، اور پاس بیٹھنے والوں سے بھی پوچھتے تھے کبھی کبھی کہ بھئی یہ الزام لگا رہے ہیں اور میرا خیال ہے مجھ میں نہیں ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو پھر جو بھی کسی نے کہنا ہوتا تھا تبصرہ کرتا تھا۔ ایک بہت زیادہ بڑا حلقہ ہونے کی وجہ سے حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ نے اپنے خلیفہ نجم الدین رحمہ اللہ، جنہیں ہم نے بارہا اور بہت قریب سے دیکھا اور وہ سلوک میں بہت راس قدم رکھتے تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں حضرت اسد صاحب رحمہ اللہ کے زمانے تک ہم جب بھی جاتے تھے پہروں ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے تو خطوط ان کے حوالے ہو جاتے تھے۔ تصوف کے انتہائی پیچیدہ مقامات کو انہوں نے لکھا ہے، اور مکتوبات شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ 4 جلدیں ہیں جن کو ہم نے 3 مرتبہ پڑھا۔ ان جلدوں کو مرتب مولانا نجم الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ یہ لوگ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب وغیرہ، یہ سب لوگ اکٹھے ایک ہی جگہ پڑھے تھے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ خطوط ان کے حوالے کر دیتے تھے تو جواب لکھتے تھے، کوئی بہت ہی زیادہ ضرورت پیش آئی تو حضرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، اور اس پہ انہیں ہدایات مل جاتی تھیں۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ ایک طریقہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کا تھا کہ جو کوئی خط لکھتا تھا پہلا جملہ، پہلی سطر، کوئی لفظ پڑھتے ہی پھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ فرماتے میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ ان فضول باتوں کو پڑھا کروں، جو جاہل اٹھ کے جو مرضی لکھے اور میں اس کا جواب دوں، مجھے کیا ضرورت ہے دماغ خراب کرنے کی۔ ایک مرتبہ ایک خط آیا اور اس پہ لکھا تھا امیر المومنین تھانہ بھون، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکیے سے کہا میں وصول ہی نہیں کرتا۔ اس کا حضرت کیا لکھو، حضرت جو بھی لکھو بھیجو واپس سے، آج جو مجھے امیر المومنین لکھ رہے ہیں کل یہی مجھے اسیر الکافرین بھی بنا کر دم لیں گے۔ پڑھا ہی نہیں۔ اس لیے جتنی بھی ہمارے اپنے نمبر پہ موبائل پہ تعریف اور مذمت کے جملے آتے ہیں، ہم نے کبھی پڑھے ہی نہیں، اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ بھیا ہم معروم کو، ابن عربی کو، ابن تیمیہ
اور ابن حمام، ان لوگوں کو پڑھیں یا یہ فضول باتیں پڑھیں رحمہ اللہ، کیونکہ تعریف کے جملوں سے لینا کیا ہے اور مذمت کر کے کیا کر لینا ہے؟ برا کہے گا تو وہ جانتا ہوگا اچھا ہے، اگر وہ برائی اور گالیوں میں حق پر ہے تو پھر برا نہیں ماننا چاہیے، اگر نہیں ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو کچھ نیکیاں ادھر ہی آتی ہیں نا، اپنا تو کچھ نہیں گیا۔ تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ کومنٹس پڑھتے ہوں گے یا یہ، کچھ نہیں، بہت سے نمبر ہم نے محفوظ رکھے ہیں اپنے دوستوں کے، وہ جو بھیجتے ہیں اسے پڑھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ عقل مند دانا لوگ ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں کوئی ایسی چیز بھیج دیں جس پہ ہم غور کریں یا اپنی طبیعت کی وجہ سے رات سو نہ پائیں یا اور بہت سی مصیبتیں ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے؟ اپنی تعریف سن کے خوش ہوں، یہ تو اور عذاب ہے، اور اپنی مذمت پڑھ کر کوئی چیز ذہن میں اٹک جائے تو اتنی باتیں، اتنی چیزیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ ایک بڑا لمبا خط لکھا، اس کو غلطی سے پڑھ لیا، اس کا سارا خلاصہ یہ تھا کہ آپ اردو بہت گاڑی بولتے ہیں۔ میں اس عقل پہ حیران ہوں کہ ایسے جاہل لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ بھئی تم اوپر اٹھو، علم حاصل کرو، جو لفظ نہیں سمجھ میں آتا گھر جا کے ڈکشنری میں دیکھو، اس کے بجائے مشورہ یہ دیتے ہیں نیچے اترو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی علم حاصل نہیں کرنا، دوسرے کو جاہل بنا کر چھوڑنا، یہ حال ہے عقل کا۔ تو ایسے بے وقوفوں کے خط یا کومنٹس کون پڑھتا اور کون سنتا ہے اور کون پوچھتا ہے؟ اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ تربیت جو ذہنی وسعت پیدا کرتی ہے وہ 99% ہے ہی نہیں، اس لیے کہ دین کا علم پڑھ لینے کے بعد تربیت نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کہتا کیا۔ ہم آپ کو اس کی آسان سی مثال دیں اور خود سوچو، اس معاشرے میں یہ ہو جائے تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے اور سارا میڈیا پہنچ جائے کہ یہ ہو گیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 مثالیں دیتا ہوں، اس کے اوپر غور کرنا کہ ہمارا رویہ کیا ہے اور اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی وغیرہ کی روایت میں آتا ہے، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اقامت ہو گئی تو آپ نے فرمایا اعلیٰ مکانکم، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، میں آتا ہوں۔ واپس تشریف لے گئے اور تشریف لائے پھر، اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھ پہ غسل کرنا فرض ہے، میں بھول گیا۔ تو میں جب نماز شروع کرنے لگا تو مجھے یاد آیا، میں پھر گیا ہوں تاکہ غسل کر کے آؤں۔ جس آدمی پہ بھی غسل فرض ہوتا ہے 100 بار ذہن میں کھٹکتی ہے کہ نہا کے جانا ہے، ابھی نہانا باقی ہے، ابھی میں نے نہانا ہے، ابھی گھر جا کے نہاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، آتی ہے بار بار یہ بات ذہن میں کہ نہیں؟ اور یہاں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے، یہ بات ہو جاتی کسی مولوی سے، اور مولوی کہہ دیتا فجر کی نماز میں کہ مجھے تو نہانا تھا جی، یاد ہی نہیں رہا، تو کوئی نمازی ایسا نہ ہوتا جس پہ تنقید نہ کرتا، ہنستا نہیں، مذاق نہیں اڑاتا، اور جن کے دلوں میں حسد بھرا ہوا ہوتا وہ کہتے جی چھٹی دو، پتہ نہیں کتنی نمازیں اس نے ایسی ہمیں پڑھا دی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، نارمل روٹین۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پلٹے اور پھر آئے غسل کر کے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول خیریت تھی، آپ نے فرمایا میں گھر سے نکلا اور ایک خوبصورت خاتون پہ میری نظر پڑ گئی اور میرا دل کچھ اثر محسوس کرنے لگا، میں اپنی بیوی کے پاس گیا، اس سے فارغ ہوا، نہایا ہوں، اب تمہیں آ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔
کہ کوئی عالم دین کر کے تو دیکھے، کہہ کے تو دیکھے، ساری زندگی اس کی عذاب نہ بنا کے رکھ دیں۔ بد نظری ہے جی، نظر پہ حفاظت ہی نہیں ہے جی، اور شرم آنی چاہیے، مول صاحب 10 منٹ نماز پڑھاتے، فارغ کرتے، پھر جو مرضی کرتے۔ اتنی زبانیں گز گز بھر کی ہو گئی ہیں، اور یہ سارے ماشاءاللہ دین کے نمائندے ہیں۔ تیسرا واقعہ سنو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، عصر کی نماز پڑھائی، یہ سب حوالے آرام سے مل جائیں گے، اور عصر کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو۔ اندر گئے گھر میں اور فوراً آ گئے اور فرمایا ہو گئی نماز۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین خیریت تھی؟ فرمایا میں تمہیں نماز پڑھانے کے بعد بیٹھا تھا، آخری سجدے کے بعد تو میرے جسم میں مردانگی، طاقت اور قوت پیدا ہوئی، اور مجھے شک ہوا کہ کوئی رطوبت، سیکریشنز میرے جسم سے نکلی ہیں، تو مجھے شبہ ہو گیا کہ اس سے میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا۔ تو میں گیا، تنہائی میں کپڑوں کو دیکھا، صاف تھے، پھر میں نے کہا اگر ایسے ہو گیا ہو تو ہم دوبارہ نماز پڑھیں۔ اس لیے کہ مرد تھے نا، اور اپنی طاقتوں کو ضائع نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ ان کی حالتیں 60 65 سال کی عمر میں۔ چوتھا واقعہ بھی سنا دیتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فجر پڑھائی، اور فجر پڑھانے کے بعد واپس تشریف لائے اور غسل کیا اور نماز دوبارہ پڑھی، اور کہا علی مجھ پہ رات غسل فرض ہو گیا تھا، خیال نہیں رہا، میں نے لوگوں کو نماز پڑھا دی، تو میرا خیال ہے میری نماز نہیں ہوئی، اس لیے میں نے دوبارہ نماز پڑھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ لوگوں کو بھی کہیں کہ دوبارہ نماز پڑھیں۔ انہوں نے کہا اچھا، تو میں آپ کا فتویٰ مان لیتا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قول سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف رجوع کیا، اس فتوے کی طرف لوٹے اور پوچھا، تو پتہ چلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا علی اور ابن مسعود کے قول کے مطابق، ان کے فتوے کے مطابق لوگوں نماز پڑھ لیں۔ کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لائے، اور کتاب الآثار اتنی بڑی چیز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا لکھنے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو سامنے رکھا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کی نماز نہ ہو، مقتدی کی ہو جاتی ہے، شافعی حضرات، وہ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو نماز پڑھائی، اور ان کا فتویٰ یہی تھا کہ لوگ دوبارہ نہ پڑھیں، میں نے اپنی پڑھ لی۔ اور حنفی کہتے ہیں کہ علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، تو اس لیے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا، لہٰذا تینوں کا فتویٰ ایک ہی ہوا، تو امام کی اگر نماز نہیں ہوگی تو مقتدیوں کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ ہو گئے 4-5، بہت ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود، امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو، انہوں نے اس جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی، اور پھر رجوع فرمایا اور کہا مجھے خیال نہیں رہا، میں نے نہانا تھا، لوگوں اپنی نماز پڑھو۔ آپ اپنے ٹھنڈے مزاج سے سوچیں، اگر ہمارے زمانے میں یہ چیزیں ہو جائیں، لوگ فتنہ اور فساد نہ برپا کرتے، لوگ امام کو چھٹی نہ کر دیں، لڑائی پہ نوبت آ جائے، اور مسجد میں کوئی اس کو نہیں لیتا کہ یار نارمل بات ہے، پھول گئے امام صاحب، کوئی حرج نہیں، ہو جاتا ہے، انسانی زندگی ہے، ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے 2 لفظ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم لمبی بات کیوں کریں؟ ہمارے اساتذہ کہتے تھے
یک من علم را 10 من عقل باعث کر. 1 من علم کے استعمال کے لیے 10 من عقل چاہیے ہوتی. تو اگر عقل نہ ٹھکانے ہو نا تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. ذرا سی بات کو، مذہب کے کارڈ کو استعمال کرنا، مذہب کے نام پہ لوگوں کو ذلیل کرنا، دین کے لمبردار بن جانا. یار حوصلہ کرو، ہمت کرو کہ کیا ہو گیا. دیکھو میرے بھیا، ایک ہوتا ہے نکاح، ایک چیز ہوتی ہے طلاق، ایک چیز ہوتی ہے متارکت. شاید آپ نے یہ پہلی مرتبہ لفظ سنا. ایک چیز ہوتی ہے خلا، آپ پڑھتے رہتے ہیں. طلاق کی ڈیٹیلز میں پھر پوچھتے ہیں کہ طلاق 1 ہوئی، 2 ہوئی، 3 ہوئی. اچھا طلاق اشارتاً کنایتاً دی گئی تھی یا طلاق صاف لفظوں میں دی گئی تھی؟ پھر کہتے ہیں اچھا اس کی عدت کتنی گزرے گی، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. آپ جانتے ہی ہیں، آپ نے پڑھا ہی ہوگا یا سنا ہوگا کہ طلاق میں پھر ڈیٹیلز ہوتی ہیں. بالکل ایک چیز ہوتی ہے نکاح، اور نکاح مرد و عورت کے باہمی تعلق کا نام ہے شرائط کے ساتھ. کچھ شرطیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ اگر وہ شرائط پوری ہوتی ہوں تو نکاح ہوتا ہے، شرائط پوری نہ ہوتی ہوں تو نکاح نہیں ہوتا. مثلاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس مرد و عورت کا نکاح ہے، اللہ نے اس نکاح کو حرام تو نہیں کہا. اللہ نے کہا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماؤں کا نکاح حرام ہے تم سے، اور بہنوں کا، اور فلاں کا، اور فلاں کا، اور فلاں کا، اور فلاں کا. اللہ تعالیٰ نے رشتے گنوائے ہیں نا کہ یہ نکاح حرام ہے. دیکھا جاتا ہے لڑکی کی رضامندی نکاح میں شامل ہے کہ نہیں شامل، دیکھا جاتا ہے. حق مہر کتنا ہے دیکھا جاتا ہے. یہ حالانکہ حق مہر نکاح کی شرائط میں سے نہیں، لیکن نکاح کی شرائط اگر نہ پائی جائیں تو وہ نکاح کیا ہوگا؟ اس نکاح کو فقہا اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ نکاح فاسد ہے، اس نکاح میں فساد ہے. اگر نہ پتہ ہو کہ نکاح فاسد شریعت کی نظر میں کیا ہوتا ہے تو بولنا بھی نہیں چاہیے، اللہ کو جواب نہیں دینا. یعنی ہم یہ مانتے ہیں نکاح ہو گیا، لیکن نکاح میں جو شرائط تھیں وہ شرائط چونکہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے یہ نکاح فاسد ہے. میں آپ کو ایسے ہی نکاح فاسد کی کئی قسمیں ہیں. آپ کو کوئی مفتی تھوڑا ہی بنانا ہے، لیکن ایک مسئلہ آپ کے علم میں آ جائے. ہم بتاتے ہیں آپ کو نکاح فاسد ہوتا کیا ہے. مثلاً ایک لڑکا اور لڑکی بغیر گواہوں کے مرد و عورت بیٹھے، اس نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں، اس نے کہا میں نے تمہیں بیوی کی حیثیت سے قبول کیا. یہ نکاح فاسد ہے، نکاح ہو گیا لیکن گواہ موجود نہیں. تو نکاح کی شرط نہیں پائی گی نا، 2 گواہ ہونے چاہیے تھے نا، نہیں پائے گئے، نکاح ہو گیا. وہ لڑکی اب عدت گزارے گی نہیں گزارے گی یہ ڈیٹیلز ہیں. یہی دونوں بیٹھ کے 2 گواہوں کی موجودگی میں انہی جملوں کو دہرا دیں، نکاح ہو گیا. کیونکہ فساد نکاح کا گواہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے تھا. جب فساد ختم ہو گیا تو نکاح ہو گیا. یہ جتنے نکاح فاسد پہ بک بک کرتے رہتے ہیں نا، ان سے پوچھنا نکاح فاسد کی قسمیں کتنی ہیں. حرام ہے جو انہوں نے سنا بھی ہو، ولیعوذ باللہ. نکاح فاسد کی ایک اور قسم ہے کہ ایک آدمی نے نکاح کیا ایک خاتون سے، اور پھر اس نے جا کر اسی خاتون کی دوسری بہن سے نکاح کر لیا، دوسرے شہر میں، گاؤں میں، چھپ کے. اللہ نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور حرام ہے یہ کہ تم 2 بہنوں کو ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں رکھو. تو دیکھو اس نے خدا کا قانون توڑا نا. اب ایک بہن کو طلاق دے گا، دوسری ٹھیک بیوی. فساد دوسرے نکاح میں یہ آیا
کہ اس نے 2 بہنوں کو جمع کر دیا، قرآن کی خلاف ورزی ہوگی، اس کا نکاح فاسد قرار پائے گا۔ یا تو پہلی کو طلاق دے اور اس کا گھر بسے اور اس کی عدت پوری ہو۔ پہلی کو طلاق دے دی نا، جو 15 سال سے بیوی تھی، فرض کرو، اب دوسری سے نکاح کر لیا، پہلی کو طلاق دینے کے بعد اس کی عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد پھر اس سے نکاح کرے، یہ نکاح درست ہو جائے۔ یہ تیسری قسم ہے فاسد نکاح، کہ ابھی ایک کی عدت باقی ہے بیوی کی اور اس نے اس عدت کو پورے ہوئے بغیر اس کی بہن سے نکاح کر لیا۔ یہ تیسری قسم فاسد نکاح کی۔ فاسد نکاح ایک یہ بھی چوتھی قسم بتا دیتا ہوں، یہ ہوتا ہے کہ عورت عدت میں تھی اور عدت میں اس کا نکاح ہو گیا، یہ نکاح فاسد ہے۔ آگے چلتے ہیں، جس نے پڑھایا اس کا کیا مقام ہے اور جو دلہا تھا اس کا کیا مقام ہے۔ شریعت کہتی ہے ابھی یہ عدت میں ہے، اور عدت کا حکم اتنا سخت ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، خبردار نکاح کی بات اشارے کنائے میں بھی نہیں کرنی، نکاح پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر نکاح ہوا تو نکاح فاسد ہے۔ عورت کی عدت پوری ہوئی، دوبارہ نکاح ہو گیا، جو اصل وجہ تھی نا عدت کی، وہ ختم ہو گئی۔ پانچویں قسم، 4 شادیاں کسی نے کر لی، اس سے چوتھی کو طلاق دی چاروں کو، اور اب کہتا ہے 5ویں کر لوں، تو مرد نے عدت گزارنی ہے بابا۔ یہ چوتھی جسے تم نے طلاق دی ہے نا، اس کے بعد مرد کی عدت ہے۔ مرد کی عدت کیا ہے؟ جب تک چوتھی بیوی کی عدت پوری نہ ہو جائے، یہ 5واں نکاح کر ہی نہیں سکتا۔ جب یہ سنا ہے کہ مرد بھی عدت گزارتا ہے، اس لیے کہ یہ مسائل مفتیوں کو پیش آتے ہیں، یار آپ کا کام نہیں ہے۔ فرض کر لو کہ چوتھی کی عدت 9 مہینے تھی، فرض کرو اس سے طلاق دے دی، 9 مہینے تک یہ 5ویں شادی کر ہی نہیں سکتا، پہلے وہ عدت سے فارغ ہوگی، پھر اسے آزادی ملے گی، اب کرے گا۔ شادی ہوئی، یہ 7ویں 8ویں قسم ہے، بہت قسمیں ہیں، میں تو ایسے ہی آپ سے دوست ہیں، آپ محبوب ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں حقائق کیا۔ ایک قسم یہ بھی ہے کہ شادی ہو گئی، ایک عورت آتی ہے گاؤں سے مہینے بعد، سال بعد، کہتی ہے بھی میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا، تم تو دودھ شریک بہن بھائی ہو۔ کون گواہ ہے؟ فلانی فلانی سے پوچھو، عورتیں مرد گواہ ہو گئے۔ یہ نکاح جو ہے یہ فاسد ہے۔ یہ نکاح فاسد کی 7-8 مثالیں جو ہم نے آپ کو دی ہیں نا، نکاح ہو گیا لیکن درمیان میں یا تو ایسی چیز آ گئی جو اللہ نے حرام کی تھی تو یہ نکاح باطل ہی ہو گیا، اور اگر اللہ نے کوئی چیز ایسی حرام نہیں کی تھی، کوئی شرط انسانوں کی طرف سے کم ہو گئی، تو یہ نکاح فاسد قرار پائے گا۔ اب نکاح فاسد میں یہ جو نکاح ہوا ہے، یہ نکاح کی حیثیت کیا ہے؟ ایسے فاسد نکاح میں مرد کو 3 طلاقوں کا اختیار باقی رہتا ہے۔ پھر وہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے متارکت کے کرتا ہے، اور متارکت کے الفاظ یہ ہیں کہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ جائیں اور نکاح کر لیں، جو ہی اس نے یہ کہا متارکت ہو گئی، یعنی دونوں الگ الگ ہو گئے۔ لڑکا نکاح فاسد میں یہ کہہ دے، لڑکی نہیں کہہ سکتی، لڑکا نکاح فاسد میں یہ کہہ دے کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، یہ دونوں متارکت ہیں، طلاق نہیں ہے۔ لڑکے کا طلاق دینے کا حق 3 ابھی باقی ہیں، یہ طلاق نہیں ہے۔ اس متارکت میں کیا ہوگا؟ جب وہ کہہ دیتا ہے تو لڑکی عدت میں، فرض کیجئے نکاح ہو گیا نا، وہ کہتا ہے بیوی دوسرا نکاح کر لے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ میری طرف سے آزاد ہو، نکاح کر لو۔ اس کہنے کا اثر شریعت یہ تسلیم کرتی ہے، وہ کہتا ہے متارکت ہے، تو جو پچھلی عدت گزار رہی تھی وہ عدت پوری کرے اور یہ دوبارہ نکاح کر لے۔ سمجھے؟
پچھلی عدت پوری کرے، نکاح کر۔ اس سے بھی آگے چلیں، یہ متارکت کے الفاظ اس نے کہے نہیں، نکاح فاسد ہو گیا۔ نکاح فاسد میں اگر میاں بیوی کی قربت ہو گئی یا نہیں ہوئی، دونوں کو دیکھنا ہے۔ اگر قربت ہو گئی اور پوری طرح ایک دوسرے سے مل لیے تو اب اس عورت پہ ایک اور عدت واجب ہو جائے گی۔ ایک پہلے شوہر کی عدت چل رہی تھی، ایک اس دوسرے شوہر کی عدت شروع ہو گئی۔ یہاں پہنچ کے نکاح فاسد پہ ہمارے صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوسری عدت ہوئی نہیں، نکاح فاسد اور باطل میرے نزدیک تو دونوں ہی ختم ہو گئے، کچھ نہیں رہا، نئے سرے سے نکاح اور سب ہوگا۔ بہت بڑے فقیہ ہیں، اب فتح القدیر پڑھیو تو پتہ چلے کہ ان کے قول پہ مفتی کا فتویٰ دے سکتا ہے، اور مفتی اگر یہ کہہ دے کہ نکاح فاسد ہے باطل نہیں، بڑا فرق پڑ جاتا۔ اگر وہ کہہ دے کہ یہ نکاح باطل ہے، عورت اپنے پچھلے شوہر کی عدت پوری کرے گی، نکاح پڑھا دے۔ اگر وہ کہہ دے نکاح فاسد ہے تو پھر ایک نئی عدت شروع ہو گئی۔ یہ نئی عدت فرض کر لو اب 3 مہینے ہے، پچھلی عدت وہ گزار رہی ہے، 1 مہینہ اس کا باقی ہے، تو 1 مہینہ وہ جو پچھلی عدت کا ہے انہی 3 مہینوں میں شامل ہو جائے گا، تو 2 مہینے مزید بڑھ گئے، دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ اور اس نکاح فاسد کے نتیجے میں بوڑھی نے آ کے گواہی دی سال بعد کے، اس کے نتیجے میں اگر میاں بیوی کی قربت سے اولاد پیدا ہو گئی تو اولاد نسب کی ٹھیک ہے، اس اولاد کو ماں باپ کی وراثت سے حصہ ملے گا، لیکن میاں بیوی کو ایک دوسرے کا وراثت میں حصہ نہیں ملے گا کیونکہ نکاح ہی نہیں تھا۔ لیکن اس مرد کو نہ ہم معاذ اللہ استغفر اللہ بدکار کہتے ہیں، نہ اس پہ حد جاری ہو سکتی ہے، یہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ شرائط نہیں پائی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اور اگر دونوں کا نکاح فاسد ہوا اور قربت نہیں ہوئی شوہر اور بیوی کی، تو پھر اس کے اس کہہ دینے سے، یہ الفاظ کہہ دینے سے کوئی عدت عورت پر نہیں آئے گی، اس لیے کہ بات ہی ختم ہو گئی۔ ہمارے مخدوم یہ اس مسئلے کے تحت عرض کر رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں کہ نکاح فاسد ہوا اور دونوں کی قربت ہو گئی، اس سے پیدا ہونے والی اولاد ماں باپ کی وارث ہے، اس پہ کوئی تہمت نہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا وارث نہیں بنتے کیونکہ نکاح ہی نہیں ہے، یہ شریعت کے قوانین ہیں، کیوں نہیں اس کے مطابق فیصلے ہوتے؟ کیا کسی بھی عورت کا نکاح فاسد ہو جائے تو اتنی بری ہو جاتی ہے کہ معاذ اللہ بدکار ہو جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں یار، ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی، کئی مرتبہ ہو جاتی ہے، اللہ اس کو برا نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا نہیں کہتے، ہماری زبانیں اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں کہ نکاح فاسد ہو کے کیا قیامت آ گئی ہے۔ کتنے ہی نکاح فاسد دنیا میں ہوئے اور فقہا نے یہ ساری باتیں لکھی۔ ہمارے مخدوم مولانا زاہد الراشدی صاحب اللہ سلامت رکھے اپنا فرماتے تھے، ایک دن ہم گجرانوالہ جا رہے تھے تو بہت رش تھی، مغرب کی اذان ہو گئی، پہنچنا بھی جلدی تھا، تو میں نے والد صاحب مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت مغرب کا وقت ہو گیا، تو فرمایا مجھے بھی پتہ ہے، میں بھی سن رہا ہوں، اذانیں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا نماز؟ تو فرمانے لگے تم عجیب باتیں کرتے ہو، نماز پڑھ لیں گے، ابھی مغرب کا وقت باقی ہے، اس رش سے نکل جائیں، کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ قضا ہو جائے گی نا، تو قضا پڑھ لیں گے۔ شریعت نے قضا کا حکم بھی ہمیں ہی دیا ہے مسلمانوں کو، اور ہمیں ہی سکھایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات قضا کے سکھوں کے لیے، صبر کرو۔ یہ شریعت نے جو نکاح فاسد بتائی ہے مسلمانوں ہی کے لیے بتائی ہے نا، اسی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر فاسد نکاح ہو جائے اور قربت کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو جائے بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اگر اولاد بھی نہیں، قربت بھی نہیں، اور عورت کے لیے کوئی عدت بھی نہیں۔
اب رہ گئی آخری بات کہ جو شخص اس نکاح کو پڑھاتا ہے اور جو شخص جس کا نکاح ہو رہا ہے، ان دونوں کی حیثیت کیا ہے؟ اگر تو دلہا کو پتہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ میرا نکاح فی الحال جائز نہیں ہے، مثلا اس کی بہن میرے نکاح میں ہے، مثلا یہ کہ ابھی عدت کے دوران ہے، مثلا یہ کہ چوتھی اور پانچویں شادی کا چکر ہے، اب اگر وہ نکاح کرے گا تو وہ نکاح فاسد کہلائے گا اور سخت گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ اور اگر اس نے یہ سوچ لیا کہ خدا کے حکم کی کیا پرواہ ہے یار، لڑکی ہاتھ آنی چاہیے، یہ مرتد ہو جائے گا اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ فتاوی رضویہ میں مولانا مرزا خان صاحب نے اور فتاوی دارالعلوم دیوبند میں، بحر الرائق میں، فتح القدیر میں، شامی میں، یہ 5 حوالے دے رہا ہوں، ہر ایک نے یہ بات تحریر کی ہے کہ نکاح پڑھانے والے نے کس حیثیت سے نکاح پڑھایا۔ وہ کہتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہیں، یا تو اس نے نکاح پڑھایا لوگوں کی گواہی پہ اعتبار کر کے، اس پہ کوئی گناہ نہیں، اس نے لوگوں کا اعتبار کر لیا۔ آپ خود سوچیں، ہم سب اپنی بہنوں بیٹیوں کے نکاح کرتے ہی ہیں نا، تو جا کر یہ پوچھا کرتے ہیں کہ بھئی بیٹی ایام میں تو نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ولیعوذ باللہ۔ یہ بڑی شرم حیا کی باتیں ہوتی ہیں، عورتیں خود ہی ایک دوسرے کو جانتی ہیں، کون پوچھتا ہے؟ ایک ٹکے کا علم نہیں، اور زبانیں اتنی بڑی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نکاح فاسد کی ترتیب کوئی چیز کیا ہوتی ہے۔ جائے نکاح پڑھا دیا، کوئی حرج نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح پڑھانے والے کو پتہ ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں نا نکاح، یہ لڑکی ابھی عدت میں ہے اور دلہا کو پتہ نہیں ہے، یہ سخت گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور اگر یہ بھی دلہا کی طرح خدا کے حکم کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی ہوا کرے جو بھی ہے، میں نے بس نکاح پڑھانا ہے، اپنی شہرت پیسہ لینا ہے، مرتد ہو جائے گا۔ یہ 3 درجے ہیں، ارتداد لازم آئے گا اس کا، پچھلی پوری زندگی کی نیکیاں برباد کر بیٹھے گا۔ اتنے بڑے سودے کون کرتا ہے؟ ولیعوذ باللہ۔ اس لیے ہمیشہ شریعت کے احکامات کو جاننا چاہیے، اور شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں نا، ان کو سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات فرمائی، آپ کا منہ سے ایسا جملہ نکالو، ایسی بات کرو، غنمتم، جس سے تم ثواب پاؤ، فَإِذَا سَكَتَ، اور جب تم کوئی آدمی چپ رہا تو فرمایا أَسْلَمْتُم، تو تم سلامت۔ اسی جو بڑے بڑے علماء لفظ استعمال کرتے ہیں نا، پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ کا معنی کیا ہے۔ ایک مولوی کہتا ہے نکاح باطل ہے، دوسرا کہتا ہے حضرت یہ نکاح فاسد ہے۔ فاسد اور باطل کا فرق پتہ نہیں، اور چلیں ہیں جی نکاح پہ تبصرہ کرنے۔ سبحان اللہ۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے ایک چیز لکھی ہے، ویسے اصل لطیفہ اور ہے۔ اصل لطیفہ یہ ہے کہ مشاعرہ ہو رہا تھا اور کسی نے کہا پہلے شاعر کے آنے پہ کہ الاول بالخیر، پرانے مشاعرے عربی فارسی شعراء بھی جانتے تھے، ان کا پہلے شاعر تشریف لائے ہیں بڑی خیر کے ساتھ۔ دوسرا جو تھا وہ جب آئے تو انہوں نے کہا وثانی بالخیر، دوسرا بھی آیا ہے بڑی خیر کے ساتھ، بڑا اچھا کلام انہوں نے پڑھا۔ تیسرے بڑے مشہور شاعر تھے، تو انہوں نے کہا فلاں حضرت فلاں تشریف لاتے ہیں، تو ایک بولا، اس نے کہا الثالث بالخیر، تیسرا بھی خیر ہی ہے۔ تو انہوں نے گھور کے دیکھا اس سامنے بیٹھے ہوئے لڑکے کو، اٹھ کے چل پڑے۔ حیدرآباد میں جلسہ تھا، شاعر مشاعرہ، سارا مشاعرہ دھرم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسے بٹھا رکھا ہے تم نے مجھے گالیاں دینے کے لیے۔ اس نے آ کے پوچھا کسی سے کہ یہ الثالث بالخیر، الاول بالخیر والثانی بالخیر والثالث بالخیر میں نے کہہ دیا تو کیا؟ کہ بے وقوف آدمی، ثالث بالخیر اس بچے کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ کا نکاح نہ ہوا ہو، کہ تیسرا جو آ رہا ہے نا یہ برا نہیں ہے یہ اچھا ہے، تو تم نے جب اسے گالی دی تو تمہارا مشاعرہ پڑتا۔ تو اس لیے گاڑی اردو اور گاڑے الفاظ سیکھ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی علم آ گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ کہیں سوچ سمجھ کے استعمال کرنے چاہیے۔